اتوار کے دن عصر کی نماز کے بعد اللہ پاک کی ایک صرف بتائی ہوئی آیت یا ذوالجلال والاکرام اور قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت عصر کی نماز کے بعد جو طریقہ کار بتا رہا ہوں، اتوار کے دن اس وظیفے کو لازمی کر لیں۔ ربیع الثانی کے مہینے میں اتوار کے دن اس وظیفے کو لازمی کر لیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے اور قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتائے جائیں گے اس کے مطابق عصر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر لیں۔ بالکل بھی اس ویڈیو کو ہلکس بھی مس نہیں کریے گا، اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ آپ کی زندگی کی ہر پریشانی، آپ کے جو رزق کے معاملات ہیں، اگر آپ کی دکان نہیں چل رہی یا پھر آپ کا کاروبار ہی نہیں ہے یا پھر نوکری نہیں ہے، پہلے آپ لوگوں کے معاملات میں آسانیاں ہوتی تھی، لیکن اب اس طرح سے ہو گیا ہے کہ آپ لوگوں کا کاروبار بالکل ہی ٹھپ پڑ گیا ہے، کوئی بھی آپ لوگوں کا سہارا نہیں بن رہا۔ تو لہٰذا اللہ پاک کی وہ ذات ہے جو ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے استقبال کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتی ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے آج کی دن قرآن پاک کی ایک صرف آیت اور ایک قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا اس طریقے سے آپ لوگوں نے عمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ پاک بے شمار کی آسانیاں فرما دے گا۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام یا اللہ سے جو ہماری شعر سے زیادہ قریب ہے۔ محترم ناظرین و کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ نماز عصر کے بعد صرف 11 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام اور ایک سورت اس کے ساتھ ملا کر بتائے گئے طریقے کے عین مطابق پڑھ لیں۔ انشاءاللہ بے شمار پیسہ، گھر اور دولت آپ کو انشاءاللہ اللہ پاک ضرور عطا فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، آج آپ یہ وظیفہ پڑھ کے آپ کو اگر 50 کروڑ نہ مل جائیں تو پھر آپ مجھے کہنا، بس آپ نے عصر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے کر لینا ہے۔ آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ایک بہت ہی خاص، مجرب اور آزمودہ وظیفہ جو آپ نے اس سے پہلے شاید کبھی نہ کیا ہوگا۔ آپ کو ایک دن کے اندر فائدہ ضرور ہوگا۔ اگر آپ وظائف کر اگر آپ تھک چکے ہیں، اگر آپ نے ہر کوشش کر لی ہے، پھر اس کے باوجود بھی آپ کو رزق کی جو بھی تنگی ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، آپ بے حد مایوس ہو چکے ہیں، تو اب آپ مایوسی کو چھوڑ دیں۔ آپ کو اس عمل کو کرنے کے بعد بہت ہی جلد آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ رزق آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ مل جائے گا۔ آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ اتنی دولت، اتنا پیسہ آپ کو مل جائے گا، کوئی ایسا بندہ یا بندی نہیں ہے جس نے اس عمل کو کیا اور اس کو دولت نہ ملی ہو۔ کئی ایسی مثالیں میرے سامنے ہیں جنہوں نے اس وظیفے کو جب بھی انہوں نے کیا یا پھر اس طریقے کے مطابق میں نے آپ کو جو بتاؤں گا، آپ نے اس ٹائم پر کر لیا تو آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ کل تک جو بھی پریشانیاں تھی، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، وہ آج کروڑوں میں کھیل رہے ہوں گے۔ آج ان کے پاس دنیا کی ہر سہولت موجود ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام کا وظیفہ کثیر خیر و برکت کا باعث ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے سے دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام اسم اعظم بھی کہلاتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے خاص شکر گزار اور انعام یافتہ بندوں کی صف میں شامل فرما لیتا ہے۔ آپ سے بس اتنی گزارش ہے کہ آپ کو جو عمل بتایا جا رہا ہے، ایک خاص عمل، آپ ویڈیو کو پوری دیکھیے گا اور آپ لوگ اس کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ لوگ اس کا پورا طریقہ جان سکیں۔ اور اگر آپ کو اس عمل کی اجازت چاہیے تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لازمی مکمل دیکھنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ کے اندر اپنا نام بھی لکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ غیب سے بھی آپ کی مدد کی جائے گی۔ اور آپ لوگ اگر اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق نہیں کرتے یا ویڈیو پوری نہیں دیکھتے تو میرے بھائیوں، آپ کو بہت زیادہ خسارہ ہوگا۔ آپ لوگ صحیح طریقے سے بھی نہیں کر پائیں گے اور آپ لوگوں کے سمجھ میں بھی یہ عمل نہیں آئے گا۔ سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گا، تو لہٰذا آپ لوگوں نے ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے۔ تو ناظرین، اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس عمل کے لیے آپ سب سے پہلے باوضو ہو جائے، اچھی طرح سے وضو کر لیجئے گا۔ اس کے بعد آپ لوگ نماز عصر کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ باوضو ہو کر نماز ادا کیجئے اور نماز پڑھنے کے بعد
آپ وہیں جائے نماز پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے آپ کو 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی کو 3 بار ہی پڑھیے گا، کوئی اور سا درود اگر آپ کو آتا ہے تو وہ پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی مجرب درود ہے، تو لہٰذا اس کو آپ لوگوں نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لینی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کون سی؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ جو سب سے پہلی سورت ہے، اس کو ایک بار پڑھ لیں۔ جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھ لینی ہے۔ سورۃ الاخلاص کون سی؟ قل هو اللہ احد، اس والی سورت کو پڑھنا ہے، اور اس کی آپ لوگوں نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، اور سب سے پہلے 100 مرتبہ آپ لوگوں نے اللہ الصمد پڑھ لیجئے گا، اللہ الصمد اللہ الصمد۔ اس کے بعد آپ کو ایک تسبیح بتاتا ہوں خوشحالی اور رزق کے لیے، اس تسبیح کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس تسبیح کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو بھی قرض ہے، اگر آپ کروڑوں کے اندر قرضوں میں بھی دھس چکے ہیں تو وہ بھی فوراً اتر جائے گا، اور جتنی بڑی بڑی مصیبتیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، آپ کی رزق کی جو بھی تنگی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، آپ کو غیب سے ایسی مدد آ جائے گی کہ آپ لوگ خود بھی حیران رہ جائیں گے، آخر کہاں سے اتنی دولت آ گئی۔ میرے پاس آپ کے رشتہ دار، خاص طور پر وہ لوگ آپ سے جو حسد کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے، ان کی تو حالت ہی خراب ہو جائے گی کہ آپ کو کہاں سے اتنا پیسہ مل گیا۔ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ آپ کو ان دونوں تسبیح کو جس طرح بتایا گیا ہے، جتنی تعداد میں بتایا گیا ہے، اس کے اکارڈنگ ہی پڑھنا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے وضو کر کے کسی بھی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، قبلہ رخ ہو کر، اور سب سے پہلے 3 بار آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد آپ لوگ ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، ایک بار سورۃ الاخلاص آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ لوگ 100 بار اللہ الصمد پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد آپ کو 11 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھ لینا ہے۔ آپ کو اس عمل کو عصر کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے اس کے بعد دوبارہ جو آپ نے اول درود ابراہیمی پڑھا وہی آپ لوگ آخر میں درود ابراہیمی پڑھ لیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس طریقے سے آپ لوگ اس عمل کو پورا کریں گے، اور جو تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے اس تعداد کے عینوں مطابق آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور بعض لوگ مجھ سے پریشان ہو کے کہتے ہیں کہ بہت سارے ہم لوگ عمل کرتے رہتے ہیں، آپ کے بتائے گئے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، آپ کی ویڈیو بھی پوری دیکھتے ہیں، نام بھی کمنٹ کے اندر لکھ دیتے ہیں، اس کے بعد بھی ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے والی، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ اللہ پاک جب آپ لوگ عمل کرتے ہیں، آپ لوگوں نے ایک عمل کرا تو اللہ پاک بعض اوقات پہلے آپ کی آخرت سنوار رہا ہوتا ہے، پہلے وہ آپ کی آخرت کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو دنیا عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک تو مرحلہ ایسا ہو گیا، دوسرا مرحلہ یہ ہو گیا کہ آپ نے عمل کرا، آپ کی دنیا پہلے بننا سٹارٹ ہو گئی، اور جب آپ کی دنیا بننا سٹارٹ ہو گئی آپ لوگ دنیا کے اندر ہی بزی ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ پاک پھر ہمیں چھوڑ دیتا ہے، ہماری رسی کو ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے کہ جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا، تو پھر بندہ بے قابو ہو کے غرور و تکبر کرنے لگ جاتا ہے، تو لہٰذا پھر اس کے لیے زیادہ خسارہ ہوتا ہے۔ تو وہ خسارہ ہوتا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہمیں کچھ دیر بعد مل جائے۔ جب بھی ہم لوگ کہتے ہیں عمل کم سے کم 21 دنوں تک یا 41 دنوں تک لازمی جاری و ساری کرو، تاکہ اللہ پاک، دیکھیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا نام لو اور فائدہ نہ پہنچائے، اللہ پاک سے مانگو تو آپ کو فائدہ ہی نہ ہو، یہ تو دیکھیں وہ بات ہے کہ جو بالکل بیکار ہے ہمارے آگے کرنا۔ تو لہذا جو کام کی بات ہے، جو آپ لوگ کام کے سوال کرتے ہیں، میں اسی کا جواب دے رہا ہوں آپ کو کہ بعض اوقات اللہ پاک آپ کو پہلے آپ کی آخرت سنوارتا ہے اور بعد میں آپ کی دنیا سنوارتا ہے، اور دنیا و آخرت اگر آپ چاہتے ہیں دونوں آپ کی سنور جائیں تو میرے بھائیوں عمل کو آپ لوگ جاری و ساری رکھا کریں۔ آپ کوئی سا بھی وظیفہ کر رہے ہیں، جو وظیفہ آپ کو سوٹ کر رہا ہے، جس کے اندر آپ کا دل مطمئن ہے، جو آپ کے دل کو کیف و سرور دے رہا ہے، آپ لوگ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ لازمی آپ کو فائدہ ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فائدہ نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی، جو میں نے باتیں بتائی وہ آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا، جو وظیفہ میں نے بتایا وہ آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، چینل پر نئے ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن میں پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔